کے اندر لاکھوں کروڑوں مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا اور ہمارے کندھوں پر زندگی گزارنے کا ایک نظام ڈالا۔ اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ ساری تعریفات کا مستحق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، نعمتیں بے شمار ہیں۔ صرف اپنے جسم کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے متعلق اگر ہم گننا چاہیں، غور و فکر کرنا چاہیں تو یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنے جسم کے اندر شمار کریں اور گننا چاہیں، ان کا استدراک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، یہ نعمت اللہ کی 24 گھنٹے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 2-4 گھنٹے آنکھ کی نعمت نہیں چاہیے، 24 گھنٹہ دونوں آنکھوں کے اندر روشنی چاہیے، جس سے ہم دنیا کو دیکھ سکیں، سفید اور کالے میں تمیز کر سکیں، حق اور باطل میں پہچان کر سکیں، انسان کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اور کائنات رنگ و بو کو دیکھیں۔ ان دونوں آنکھوں کے اندر روشنی 24 گھنٹہ چاہیے۔ یہ ہاتھ جو ہل رہا ہے، اس کے اندر ہلانے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت اور اس سے پکڑنے، اس سے چھونے کی طاقت 24 گھنٹہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کی طاقت کچھ دیر رہے اور کچھ دیر کے بعد سلب کر لی جائے، نہیں، 24 گھنٹہ ہاتھ کی طاقت چاہیے، جس سے ہم کام کر سکیں، جس سے ہم کوئی چیز پکڑ سکیں، جس سے کسی چیز کو ہم چھو سکیں، محسوس کر سکیں۔ ناک کی طاقت ہے، کان کی طاقت ہے، دل و دماغ کی طاقت ہے، دل کے دھڑکنے کی طاقت ہے، ہاتھ اور پیر سے چلنے کی قوت اور صلاحیت ہے۔ 24 گھنٹہ چاہیے۔ صرف اپنے جسم پر اگر غور کریں، بے شمار نعمتیں اللہ کی 24 گھنٹہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس کے بدلے میں ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ کون سا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کتنی بندگی کرتے ہیں؟ کتنا گنگاتے ہیں؟ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہے اندازہ؟ کچھ نہیں اندازہ ہے، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ہم عبادت سے بالکل غافل ہیں، بالکل ہی غافل ہیں۔ اتنا بھی غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کے علاوہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے اور اس کائنات کے رنگ و بو کے اندر ہے، ایک اتنی عظیم نعمت دی ہے، گنگائیں، اس کا شکریہ بجا لائیں، اس کی بندگی کرتے رہیں، پھر بھی رب کا حق ادا نہیں ہوگا۔ نعمت اسلام یا نعمت ہدایت دنیا کے اندر کامیابی کا زینہ ہے اور آخرت کے اندر سرفرازی کا زینہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، چہار دانگ عالم میں برائی کا دور دورہ ہے، ہر جگہ برائی ہے، گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، سڑکوں پر ہے، بازاروں میں ہے، کھیت کھلیانوں میں ہے، پارکوں میں ہے، اسکولوں اور کالجز میں ہے، ہر جگہ فتنہ ہے۔ آج سے پہلے فتنہ کہیں کہیں ہوتا تھا، کسی جگہوں میں بھی مختلف قسم کی اور بعض برائیاں پائی جاتی تھی۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ برائی آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھ کھلتی ہے، نظروں کے سامنے برائی ہے، دل کے اندر شیطانی خیالات ہیں، ہاتھ اور پیر برائی کی طرف بہکتے اور چلتے ہیں، گھر میں برائی داخل ہو گئی ہے، ہمارے جیب میں، ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، ان سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، قیامت قریب آ رہی ہے اور ہم جو ہے قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اور برائی جو ہے خوشنما لبادہ لگا کر اور بہترین لباس لگا کر ہم اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ فلاں مرید صاحب یا فلاں مرشد، فلاں مربی، فلاں معلم، فلاں مدرس، فلاں آدمی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن،
ہر بنی آدم گناہگار ہے۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، ہر انسان کا دو پہلو ہوتا ہے۔ ایک وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقریر سن رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے، کس چیز میں مگن ہوں گے اور کہاں کہاں کیا کریں گے، آپ کو اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ ابھی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں موجود ہیں، اسی دیوار کے پیچھے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، کہاں کیا کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس رب کو معلوم ہے جو کھلے اور چھپے، پوشیدہ اور مخفی، ظاہر اور باطن ساری چیزوں کو جانتا ہے، سینے کے بھید کو جانتا ہے۔ انسان کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک ظاہر جسے ہم دیکھتے ہیں، اور انسان کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے باطن جسے خالق جانتا ہے۔ تو خالق ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، تو کوئی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ بنی آدم سے گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بنی آدم سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، ہر بنی آدم گناہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ دیکھیں، سنہرے الفاظ، سوچنے اور سمجھنے کے الفاظ ہیں۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا گناہگار بہت برے انسان ہیں، گناہگار اسلام سے خارج ہے، گناہگار پر لعنت ہونی چاہیے، گناہگار آدمی ذلیل اور رسوا ہے، گناہگار آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، سماج میں رہنے کا حق نہیں ہے، اسلام میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں بہترین گناہگار بننا ہے۔ رب سے دعا کریں کہ ہم بہترین گناہگار بنیں، یا بار الہ ہم سب کو بہترین گناہگار بنا۔ بہترین گناہگار کون ہے؟ جو رب سے توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی کی معافی طلب کرتا ہے، رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اور بارگاہ رب العزت کے اندر اپنی مناجات پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ تو ہم بہترین گناہگار بنے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کرنے والا بنے۔ گناہ ہو جائے گا، جان بوجھ کر، انجانے میں، قصدن یا بھولے سے، اندھیرے میں، اجالے میں، جماعت میں، اکیلے میں گناہ ہو جائے گا۔ گناہوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ آدمی گناہ کبھی کبھار انجانے میں کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کبھی انسان غلطی جان بوجھ کر کرتا ہے، قصدن اور عمدن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی معاف کر دے گا اگر توبہ کرتا ہے۔ اور کبھی انسان غلطی اندھیرے میں کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر یہ سوچ ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ کبھی انسان غلطی کر کے اس کا پرچار کرتا ہے، انسان غلطی کر کے اس کا اظہار کرتا ہے، انسان غلطی کر کے اس کا اعلان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میری امت کا تمام آدمی بخشایا ہے، میری امت کا ہر آدمی معاف کر دیا جائے گا۔ کل امتی معافی، میری امت کا ہر گناہگار، ہر شخص، ہر امتی، ہر مسلمان معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اصرار کرتے ہیں یا اپنا گناہ کر کے لوگوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، گناہ کر کے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، گناہ کر کے اس کا اعلان یا اظہار کرتے ہیں، اللہ اسے نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے، اللہ غیظ اور غضب میں آ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی پکڑ کرتا ہے، ایسے عبرتناک سزا دیتا ہے جو جس سے دنیا والے نصیحت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو جائے اس پہ اصرار نہیں کریں، اگر گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کا اظہار اپنے دوستوں میں اور اپنی سہیلیوں میں یا لوگوں میں نہ کریں، اس لیے کہ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ معافی کو اٹھا لیتا ہے۔ معافی اس وقت تک ہے جب تک ہم گناہ کرتے ہیں اس پر پردہ ڈالتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور نادم ہو جاتے ہیں، یا گناہ کرتے ہیں اور رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ لیکن جب ہم گناہ کر کے اعلان کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے۔ ایسا گناہ نہ کریں کہ رب کو جلال آ جائے، گناہ کریں تو بہترین گناہگار بنے، رب سے توبہ کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو، گھر میں رہو، باہر میں رہو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، اکیلے میں رہو، جماعت میں رہو، اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، کسی بھی جگہ رہو، رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا جو ڈر اور اللہ کا جو خوف ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پیسے کا خزانہ مل جائے گا، اس معاملے میں بھی رب سے ڈرے گا۔ اگر وہ خزانچی ہوگا اس معاملے میں بھی رب سے ڈرے گا۔
گا. اگر کہیں اس کا گزر بازاروں سے ہوگا تو عورتوں کی طرف نظر نہیں ڈالے گا. اگر وہ آدمی کسی ذمہ داری سے سرفراز کیا جائے گا تو اس میں خیانت نہیں کرے گا. اگر وہ آدمی کہیں پر امین ہوگا تو بخیلی اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھتے ہوئے, ناظر سمجھتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں چونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے, یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سینے کے بھید کو جانتا ہے, یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے تمام چیزوں سے واقف اور باخبر ہے, یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کا ہے, ان تمام چیزوں سے خبر ہے, تو وہ آدمی ڈر جائے گا, گناہ نہیں کرے گا. گناہ ہو جائے گا, گناہ سرزد ہو جائے گا, لیکن گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے. اور گناہگار بنے تو ہم بہترین گناہگار بنے. گناہ ہو جاتا ہے اور جب آدمی نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو نبی کا فرمان ہے اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. آج برائی کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے. انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے برائیاں ہمارے گھر میں آ گئی ہیں. آج وہ بچے جو نادان تھے, جن بچوں کو ہم سمجھتے تھے ان کو شعور نہیں ہے, آج موبائل پر فحش تصویر دیکھتا ہے, گندی فلم دیکھتا ہے. ماں باپ ان بچوں کی نگرانی نہیں کر پا رہے ہیں. اتنا خطرناک زمانہ آج سے چند سالوں پہلے نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے جرائم کے رسیا بن گئے ہیں. معصوم بچے جنہیں ابھی سلیقے سے ماں کا دودھ چھوڑنا نہیں آیا ہے, جو اپنی ماں کے گود میں ابھی کھیل رہا ہے, موبائل لے کر کھیلتا ہے, موبائل پر گندی تصویر دیکھتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے, اسے دوستوں میں شیئر کرتا ہے. اتنا برائی کا زمانہ آ گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذمہ داران اپنے بچوں کو انٹرنیٹ والا موبائل کبھی نہ دیں. وہ بچے جب باشعور ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں, موبائل کے حقدار ہو جائیں, اس وقت ہم موبائل دیں. بچپنے میں ہم سوچتے ہیں بچہ ہمارا ٹائم پاس کر لے گا, ابھی گیم کھیل کے تھوڑا سا وقت گزاری کر لے گا, لیکن آپ نہیں جانتے یہ بچے آج گیم کھیلتے ہیں, کل کوئی دوسرا اپلیکیشن لوڈ کرتا ہے اور پھر گیم سے کہاں چلا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے, اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں پر نگرانی کریں. اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور عمل صالح کی راہ پر آئیں, نیک کام کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہوگا اور اللہ کا خوف ہوگا تو اس کا استعمال ہم دین کے لیے کریں گے, اس کا استعمال ہم مثبت انداز میں کریں گے اور منفی پہلو سے بچیں گے. اپنے اندر خوف پیدا کریں. نبی کا اگلا فرمان ہے, اگلے کلمات ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اور اگر گلی کرو, تم سے برائی ہو جائے, تم سے خطا ہو جائے تو تم نیکی کر لو, اللہ تعالیٰ تمہاری برائی کو معاف کر دے گا. آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور تم لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, اچھا معاملہ کرو, حسن معاملہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سچائی, گہرائی, گہرائی اور معنویت پائی جاتی ہے. تو ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو رب کا دربار 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے. رب کے دربار میں رجوع کریں, اللہ کی طرف انابت کریں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اتنا بخشنے والا ہے جتنا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, اتنا مہربان ہے جتنا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنی اولاد پر اتنا مہربان نہیں ہوگا, کوئی استاذ اپنے طالب علم پر اتنا مہربان نہیں ہوگا, کوئی مدرس اپنے بچوں پر اتنا مہربان نہیں ہوگا, کوئی مالک اپنے نوکر پر اتنا مہربان نہیں ہوگا, کوئی آقا اپنے غلام پر اتنا مہربان نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی معاف کرنے والا اور اللہ سے زیادہ دنیا میں مہربانی کرنے والا دنیا میں آج تک نہیں آیا ہے اور نہیں آئے گا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو رب سے بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. یہ جو زمانہ فتنے کا, برائی کا زمانہ ہے, اور ہم سب لوگ دنیا میں جو پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, مسلمان اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ کا فرمان ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر,
تم بہترین امت ہو، سب سے بہترین جتنی امتیں آئیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان ساری امتوں کے درمیان امت محمدیہ سب سے بہترین اور افضل امت ہے۔ کیا شرف کی بات نہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، سب سے بڑی عظیم نعمت سے نوازا اور امت محمدیہ یعنی شرف اور فضیلت والی امت میں سے بنایا۔ کیا ہمارا رتبہ اللہ کے یہاں بلند نہیں ہے؟ بہت بڑا مقام ہمیں ملا ہے۔ اس مقام کی ذمہ داری ہے، یہ جو مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جو رتبہ دے رہا ہے، تو کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ عائد کر رہا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم اپنے لیے نہیں، تم زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ کوئی شخص اس ذمہ داری سے بری نہیں ہے۔ نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو وہ زمانے تک پہنچا دو، اس کے پہنچانے میں بخیلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں بندوں سے 4 یا کسی حدیث میں آیا 5 سوالات کرے گا، ان میں ایک سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا، تم نے دنیا میں کتاب و سنت کا کتنا علم حاصل کیا؟ اس سوال کے بارے میں پوچھو، یہ اللہ یہ سوال کرے گا۔ تو اس سوال کی بنیاد پر اگر ایک آیت بھی ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کا ایک فرمان ہمارے پاس ہے، قرآن کی ایک آیت ہمیں حفظ ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دعوت و تبلیغ سے کوئی بری نہیں ہے، نیکی کا کام پھیلانا، نیکی پر چلنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ذمہ داری سے کوئی بری نہیں ہے، ہر شخص کو ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ نبی کا فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم ذمہ دار نہیں ہے، امت محمدیہ کا ہر فرد بشر، امت محمدیہ کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے یہاں اس سے پوچھ ہوگی، اس سے سوال ہوگا، تم گھر کے ذمہ دار تھے، تم ماں تھی، تم باپ تھے، تم لڑکوں کے ذمہ دار تھے، تم نے بچوں کی تربیت کی، تم نے بچوں کو تعلیم دی، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے سوارا کی نہیں۔ مدرس سے سوال ہوگا، تمہارے کندھے پر تدریس کی ذمہ داری تھی، بچوں کو تعلیم صحیح سے دیا کہ نہیں۔ جو علماء ہیں ان کے کاندھے پر علم کی ذمہ داری ہے، تم نے کتنا علم حاصل کیا، علم کے مطابق عمل کیا کہ نہیں، اس علم کو دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں، یہ ذمہ داری علماء کے سر پر ہے۔ لیکن کوئی شخص امت محمدیہ کا ذمہ داری سے بری نہیں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو علم حاصل کرنا ہے اور علم کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس عمل کی طرف دنیا والوں کو بلانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی زندگی کا 3 خلاصہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، وہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور صحیح ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء، کہ عالموں کی فضیلت عابدوں پر اسی طریقے سے ہے جس طرح سے 14ویں کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے، جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، آسمان کے ہر ستارے پر ہے، اسی طریقے سے عالم کی فضیلت عابدوں پر ہے۔ کیوں فضیلت عالم کو عابدوں پر دی گئی؟ کیونکہ عالم علم والے ہیں، اپنے رب کو حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں کو مقام دیتا، اس کو سب سے زیادہ فضیلت دیتا، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو عبادت کرے گا اس کا مقام بہت بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد
ارشاد فرمایا کہ عالموں کو عابدوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم حقیقی طور پر رب کو جانتا ہے، معرفت الہی صحیح طور پر صرف عالم کے پاس ہوتی ہے، اور اللہ کی بندگی بھی اگر کہیں کوئی صحیح طور پر کرتا ہے تو وہ صرف عالم ہوتے ہیں۔ جو صرف عابد ہیں، علم نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں، رب کی معرفت ان کے پاس صحیح نہیں ہو سکتی ہے، عبادت کریں گے ہو سکتا ہے سنت چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے واجب چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے نماز میں کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے بندگی میں کوتاہی ہو جائے، لیکن عالم سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ تو عالم کی عابدوں پر فضیلت ہے۔ اور تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کی زندگی کا 3 خلاصہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی کے اندر علم ہوتا ہے، دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء رب کی بندگی کرتے ہیں، ان کے یہاں عبادت پائی جاتی ہے، اور تیسرا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی کے اندر دعوت پائی جاتی ہے۔ یہ تینوں الفاظ علم، عبادت، دعوت، یہ تینوں الفاظ اسلامی شریعت کے اندر بڑا مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائیں دیتی ہیں، چونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر دعائیں دیتی ہیں۔ علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ ابھی قرآن سیکھنے والے کے متعلق آپ شیخ شفیق الرحمان سنابلی سے سن رہے تھے، کتنا بڑا مقام ہے، علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ علم سے نہ صرف ایک آدمی کو ترقی ملتی ہے، بلکہ علم سے اللہ تعالیٰ قوموں کو، سماج کو، سوسائٹی کو، ملک کو اور دنیا کو ترقی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعہ قوموں کو نیچا اٹھاتا ہے، اور علم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قوموں کو نیچے گراتا ہے۔ علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو جو علم والے ہیں انہیں علماء کہا جاتا ہے، اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے عابدوں پر فضیلت دی۔ اسی حدیث ابو داؤد کے اندر مذکور ہے وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ جو علماء حضرات ہیں، انبیاء کی جو ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کی، وہ ذمہ داری علماء کے سر پہ آتی ہے۔ تو انبیاء کی زندگی کا جو خلاصہ ہے علم، پھر اس کے بعد عبادت، رب کی بندگی میں سب سے زیادہ نمونہ انسانوں میں صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں اور پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی کتنی بندگی کرتے تھے۔ ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں مشکل سے ادا ہوتی ہیں، اور ہمارے نبی 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کے باوجود، جبکہ ان کے پاس بیویاں بھی ہم سے زیادہ، اس دنیا میں قیامت تک جو مسلمان پیدا ہوگا سب سے زیادہ بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ساری بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی بندگی کرتے، نفلی عبادات کرے، پیر میں ورم آ جایا کرتا۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نعمت دی ہے، میرے اوپر کرم اور احسان کیا ہے، میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اس نعمت کے بدلے ہم رب کی مزید بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمت اسلام سے نوازا ہے تو رب کی بندگی کریں، 5 وقت نمازوں کو ادا کریں، اور ان کے علاوہ کبھی کبھار تہجد بھی پڑھ لیا کریں، کبھی کبھار اشراق کی نماز پڑھ کریں، کبھی کبھار وضو کی نماز پڑھ لیا کریں، کبھی کبھار مرد حضرات مسجد میں جائیں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں۔ کبھی ہونا تو چاہیے کہ یہ ان نمازوں پر پابندی برتی جائے، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم کبھی کبھار تو ان سنتوں پر عمل کر لیا جائے۔ اور تیسرا خلاصہ دعوت، جو ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے یہاں جائے اور اللہ تعالیٰ پوچھے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہے گا مجھے تو پتا نہیں تھا نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت مند سے پوچھے گا تم نے زکات کیوں نہیں دی، غریب آدمی غربت کی وجہ سے مر گیا، غریب آدمی غربت کی وجہ سے مر گیا، نادار آدمی اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکا، یتیم آدمی کی بچیاں بے شادی زندگی گزار دیا، اور تمہیں دولت کا انبار دیا گیا، تم کو میں نے زمین اور آسمان کے خزانے سے نوازا، تم نے اس میں سے زکات نہیں نکالی، مرتے آدمی کو بچایا نہیں، بھوکے کو کھلایا نہیں، ننگے کو پہنایا نہیں، اور غریب بچوں کی شادی کا انتظام نہیں کیا۔ پوچھو گی کہے گا اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مال میں
میں سے زکات نکالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دیا ہے, حج کرنا چاہیے. سوال کرے گا اگر ہم حج نہیں کرے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے دولت دی تھی, تمہارے اوپر حج کرنا واجب تھا, تم نے حج نہیں کیا. وہ کہے گا اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مسلمان کو حج بھی کیا ہے. اگر یہ جواب نکلتا ہے تو ایسا شخص وہاں رسوا اور ذلیل کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. ایسا نہیں ہم میں سے چند لوگ یہاں بیٹھے 5 آدمی عالم بن جائیں, دین کا علم حاصل کریں, باقی مسلمان چھٹی پا جائیں. ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ارکان اسلام ہیں, جو ایمان کے ارکان ہیں, عقیدے کی باتیں ہیں, توحید کی باتیں ہیں, شرک کے متعلقات ہیں, یا کفر اور شرک سے متعلق باتیں ہیں, یا حرام اور حلال کی باتیں ہیں, یا جو ہے نفاق کی باتیں ہیں, یا ایمان اور جو ہے ضلالت کی باتیں ہیں, جو بیسک اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں یا اسلام کے جو بیسک انفارمیشن ہے, ان بیسک معلومات کو ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی گزار سکیں ایز اے مسلم. کم سے کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے, ان فریضے کو علم کی بنیاد پر کما حق ہو ادا کر سکیں. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو اس لیے اللہ کے یہاں اگر کوئی جواب دے مجھے پتا نہیں تھا, وہ جواب اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اب اسے علم کے حصول کے لیے کوشاں رہیں. آج زمانہ سائنس کا ہے, آج زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے. آج اندھا آدمی پڑھائی کر رہا ہے, آج بہرے کے پڑھائی کا انتظام ہو گیا ہے. آج نابینا آدمی قرآن کا حافظ بن رہا ہے, حدیث کا حافظ بن رہا ہے. بہروں کے لیے کالج چلتے ہیں, جو لنگڑے اور لوڑے ہیں ان کے لکھنے پڑھنے کا انتظام ہو گیا ہے. تو ہم تو بینا ہیں, ہم تو دانا ہے, ہاتھ اور پیر والے ہیں, ہم کیوں نہیں علم حاصل کرتے, ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ امت مسلمان اگر ان پڑھ ہو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. مسلمان وہ قوم ہے جو زندہ دل ہے, تعلیم یافتہ ہے, اور تعلیم کی بنیاد پر یہ قوم اسلام پر عمل کرتی ہے, کیونکہ اسلام نام ہے کردار کا, مسلمان نام ہے کردار کا. مسلمان نام عبد الرحمان عبداللہ کا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کافروں میں بہت سارے لوگوں کا نام عبداللہ تھا جو کافر کی حالت میں مر گئے, بہت سارے لوگوں کا نام اسلامی نام تھا لیکن وہ کفر کی حالت میں مرے. تو اسلامی نام ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان کردار کا نام ہے, اور کردار تعلیمات سے آئے گی. جب تعلیم نہیں ہوگی تو کردار نہیں ہوگا, جب علم نہیں ہوگا تو عمل میں زندگی ہماری نہیں ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے. تو اپنے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں, صحیح علم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں. ابھی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن کو حفظ کیا اور چند مہینوں میں کئی سپارے حفظ کیے, یہ واقعی فخر کی بات ہے. میں بچوں کے لیے اور بچے کے ذمہ داروں کے لیے دعا دیتا ہوں, اور مزید وہ خواتین اور وہ ذمہ دار ماں باپ جو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, انگریزی تعلیم کو بڑے شوق سے دلاتے ہیں, کالجوں کی تعریف کرتے ہیں اور مدرسوں کی برائی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے. اسلام ابھی بھی اگر بچا ہوا ہے تو مدرسوں کی وجہ سے, ابھی بھی اگر اسلام کہیں پھیل رہا ہے تو مدرسوں کی وجہ سے, اگر اسلام کو کیسے تحفظ مل رہا ہے تو صرف مدرسوں کی وجہ سے. اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں تو مسلمان کو اور اسلام کو بچانے والا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لہذا سماج کی, سوسائٹی کی اور پورے بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کو زندہ کریں تاکہ ہمارا اسلام زندہ رہے. مدرسوں کی حفاظت کریں تاکہ ہماری حفاظت ہو, مدرسوں کی آبرو کی حفاظت کریں تاکہ ہماری آبرو کی حفاظت ہو سکے, ہمارے دین کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ دین حاصل کریں اور اللہ کی بندگی کریں اور دعوت کا فریضہ انجام دیں, یہی ساری باتیں عوام کی بھی ہیں, خواہ وہ مرد ہو یا عورتوں ہو. بالخصوص میں عورتوں کو ان باتوں کی کچھ باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بچیوں کے اندر یا خواتین کے اندر تعلیمات کی کمی ہے. مرد تو کہیں جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے سماج میں تعلیم نسواں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں ناخوادہ رہ جاتی ہے, اسلامی تعلیمات سے ناواقف رہتی ہیں. تو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی پڑھائی کا انتظام کریں, مردوں کو جوش دلائیں یا مردوں کو ایسی بات یا اس بات پر مجبور کریں کہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام کریں. اور وہ عورتیں جو تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں, اگر جنت پانا چاہتی ہیں, دنیا سارنا چاہتی ہیں اور آخرت بنانا چاہتی ہیں تو 4 کام کر لیں. انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی, آخرت
आखिरत बन जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जो औरत 1 महीने, सिर्फ 1 महीने का रोजा रख ले, जो औरत अपने शौहर की खिदमत करे, जो औरत अपनी शर्मिगाह की हिफाजत कर ले, अल्लाह ताला उसे कहेगा तुम जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो जन्नत में दाखिल हो सकते हो। तो ये 4 बातें औरतें अपनी जिंदगी में बसा लें और सब्र को अपने दामन में गिरह लगा करके रख लें, क्योंकि औरतें बेसब्री होती हैं, जरा सी बातों पर, शौहर की बातों पर नाराज होती हैं, तलाक का मुतालबा कर लेती हैं, घर टूट जाता है, बच्चे छूट जाते हैं, जिंदगी तहस नहस और बर्बाद हो जाती है। मर्दों की भी जिम्मेदारी है जरा सी बात पर औरतों को तलाक देना, तलाक की धमकी देना या मैके चला जाना, इन तमाम बातों से हमें जो है दूर रहना चाहिए और हत्तल इम्कान अपनी जिंदगी के अंदर निबाह करने की कोशिश करनी चाहिए। और औरतों को सब्र की तलकीन करते हुए एक इतना अजीम और मिसाली वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे हमारा ईमान ताजा होगा, हमारी रूह माप जाएगी और हम उससे इबरत और नसीहत हासिल कर सकते हैं। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मज़कूर है और अल्लामा अरनाऊत ने इस हदीस की सनद को जय्यद और सही करार दिया है। जिक्र फरमाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा की रात, जो मेराज की रात होती है, इसरा की रात आप जन्नत से गुजर रहे थे कि एक जो खुशबू आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुशबू के पास रुक जाते हैं और पूछते हैं, ये खुशबू है, ये अजीब और गरीब किस्म की खुशबू है। आप पूछते हैं ये किसकी खुशबू है, तो बताया जाता है कि ये खुशबू फिरौन की बेटी की मशाता, फिरौन की बेटी की एक नौकरानी होती है जो उसकी बेटी के बाल में कंघा करती है। वो नौकरानी सिर्फ कंघा करने पर मामूर होती है। फरिश्ते कहते हैं ये लड़की जो फिरौन की बेटी के बाल में कंघा करती है, ये उसी का महल और उसी की जगह है, उनकी औलाद की जगह है, वहां से खुशबू आ रही है। तो दरियाफ्त किया जाता है आखिर इस लड़की ने क्या किया है, इसकी जिंदगी में कौन सा ऐसा हादसा और वाकया पेश आया कि आज उनकी जगह से खुशबू की लिपटें आ रही हैं और खुशबू आ रही है। तो कहता है कि ये लड़की एक दिन फिरौन की बेटी के सर में कंघा कर रहे थे, इत्तेफाक से कंघा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है और वो लड़की जब कंघा जो है गिरता है तो उसकी जबान से अचानक बिस्मिल्लाह निकल जाता है, बिस्मिल्लाह, और ये आवाज फिरौन के बेटी के कानों में चली जाती है। फिरौन की बेटी कहती है ये बिस्मिल्लाह अल्लाह कहां से आ गया, मेरा जो बाप है फिरौन वो तो अल्लाह है, वो तो रब और खुदा है, फिर इसमें अल्लाह कहां से आ गया। वो लड़की ईमान वाली थी, वो लड़की ईमान और यकीन से लबरेज थी। वो कहती नहीं, तुम्हारा बाप अल्लाह नहीं है, मेरा और तुम्हारा बाप अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला है जो आसमान पर है, तुम्हारा बाप अल्लाह नहीं है। वो लड़की नाराज हो जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत अपने बाप से करूंगी। कहा चले जाओ शिकायत कर लो, उसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिरौन की बेटी अपने बाप से शिकायत करती है, ये नौकरानी अल्लाह का नाम लेती है, इसका अल्लाह कोई और है। फिरौन उस लड़की को, नौकरानी को बुलाती है और पूछती है तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, मैंने सुना है कि तुम्हारा अल्लाह कोई और है। वो लड़की कहती हाँ, मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का रब कोई और है, अल्लाह है जो आसमान में है। फिरौन नाराज हो जाता है, गुस्से से तिलमिला जाता है और हुक्म देता है अपने लाओ लश्कर को कि जो है ये गाय है, तांबे की गाय है, इसे पिघलाओ, आग का जोश दिलाकर इसे पिघलाओ और जब ये तांबा पिघल जाए इस लड़की को उनके बच्चों समेत इस आग की, इस तांबे की आग में झोंक दो और जर्रा बराबर भी परवाह मत करो। लड़की कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ईमान ला चुकी हूँ, ईमान के बदले अगर मुझे ज़ब्ह कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ईमान एक तरफ ईमान का सौदा नहीं करूंगी। एक आजिज़ी करती है, दरखास्त करती है, जब मुझे जला देना, आग में पिघला देना, मेरी और मेरी बच्चों की हड्डियों को एक कपड़े समेट कर इसे कफन में लपेट कर दफन कर देना, इतनी मैं गुजारिश करता हूँ। फिरौन कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा हक बनता है, मैं इतनी जिम्मेदारी अपने सर पर लेता हूँ। बहरहाल आग को दहकाया जाता है और गाय जो तांबे की होती है उसे पिघला दी जाती है और फिरौन जो मशाता नौकरानी है उसके एक एक बच्चे को उस आग में डाल दिया जाता है। आखिर में एक छोटा बच्चा, जो दूध पीता बच्चा, गोद में रो रहा होता है, उस बच्चे की बारी आती है। जब फिरौन का लाओ लश्कर उसे खींचकर आग में फेंकने की कोशिश करता है, औरत तो मां होती है, औरत के दिल में, औरत के सीने में एक दिल है जिसके अंदर इतनी मोहब्बत है जो बाप को मुयस्सर नहीं है, जो उस्ताद को मुयस्सर नहीं है,
جو مردوں کو میسر نہیں ہے، صرف عورت کو وہ محبت میسر ہے جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی محبت کوئی انسان اپنے قریب سے نہیں کر سکتا۔ جب عورت کے اس بچے کو چھین کر آنکھ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، عورت رونے لگتی ہے، بلکنے لگتی ہے، عاجزی کرتی ہے، درخواست کرتی ہے اسے چھوڑ دو، یہ تو معصوم ہے، یہ تو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس نے کیا خطا کی ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے، مجھے ڈال دو، اس بچے کو چھوڑ دو۔ ماں کے گود میں بولنے والا بچہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے ایمان والے کو کیسی طاقت دیتا ہے، اس بچے کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اس بچے کو بولنے کی دیتا ہے، پھر آخر میں ماں کو بھی آگ میں جھلس دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے، عورتوں کے ایمان کو، مردوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ اپنی سماج میں ایسا ایمان تو دیکھنے کو نہیں مل سکتا، لیکن کم سے کم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا واسطہ دے کر رب کریم کی مغفرت اور رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ وہ تو غفور رحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر کے آئے، میرے ساتھ اگر اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے میں معاف کر سکتا ہوں۔ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے اور وہ میرے ساتھ کسی کو شرک کیا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو جو سب سے بڑی برائی ہے وہ شرک ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، خالص رب کی بندگی کرے اور ہم بہترین گناہگار بنے۔ ہم سب گناہگار ہیں، کوئی خود کا دھلا ہوا نہیں ہے، کوئی آدمی ولی نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ہم بنی آدم ہیں تو خطا ہوگی، ہمارے باپ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے بھی غلطی ہوگی اور قیامت تک جتنی نسلیں آئی ہیں اور آتی رہیں گی اس ساری نسلوں سے، سارے انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ ہم بہترین گناہگار بنیں، گناہ کریں اور گناہ پر شرمندہ ہو جائیں، گناہ کریں اور رب سے توبہ کر لیں، گناہ کریں اور رب کے حضور جو ہے ہم التجا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر ہے۔ جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے بندے کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ تو خزانے کا مالک ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی آیا؟ نہ دارا، نہ سکندر، نہ چنگیز خان، نہ ہلاکو خان، نہ فرعون، نہ حمان، نہ شداد، کوئی اتنا بڑا راجا مہاراجا بادشاہ دولت والا، طاقت والا، شان و شوکت والا اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اللہ تنے تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب مانگیں گے وہ دے گا، لیکن ضرورت ہے کہ پہلے ہم مانگنے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کریں، رب کو راضی کریں، رب کی بندگی کریں، رب کو یاد کریں، اس نے جس مقصد کے تحت دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں اور پھر اللہ سے مانگے، دیکھیں اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا، جو مانگیں گے دے گا، جو پوچھیں گے بتائے گا، جب ضرورت پڑے گی اللہ کی طرف التفات کریں گے، اللہ ہماری حاجات کو، پریشانی کو، مسائل کو اور آفتوں کو دور فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں جو دین کی نعمت ہے اس نعمت کے بدلے رب کی بندگی کریں اور رب کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور زندگی کا جو لمحہ گزر گیا، جو گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے، ہمیشہ کبھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی گناہ یاد آ رہا ہے، جان بوجھ کے کیا، انجانے میں کیا، جو بھی غلطی ہو گئی ہم سے، رب کے حضور ہم ان غلطیوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک جو ہے میں ذمہ داری کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں سب کی ذمہ داریاں یکساں ہیں، ہمارے عالم ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی مزید علم حاصل کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو بہت بڑے عالم ہیں اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، علم نام ہے زندگی بھر پڑھنے کا۔ پڑھیں، لوگوں کو بتلائیں، پڑھیں، لوگوں کو بتلائیں، سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں۔ علم اسی کا نام ہے، پڑھتے رہے۔ اگر صرف ہم نے پڑھ لیا صوبائی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر، عالمی بین الاقوامی پیمانے پر وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کم سے کم اپنے گھر کے دائرے تک ذمہ دار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم انفسکم واہلیکم نارا، تم رکھو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں اور باپ، ان دونوں کی ذمہ داری ہے گھر کی اصلاح کریں،
بچوں کی اصلاح کریں. گھر کے اندر ایسی کوئی چیز بنائیں جس سے گھر کا نظام خراب ہو، جس سے گھر کے اندر گندگی پیدا ہو، جس سے دلوں کے اندر گندگی پیدا ہو، جس سے لوگ دین سے دور ہوں. مثلا اپنے گھر کے اندر اگر ڈش انٹینا لاتے ہیں جس سے بچے فلم دیکھتے ہیں، ہم بھی فلم دیکھتے ہیں، نماز بھی چھوڑتے ہیں. آپ کہیں گے ہم تقریر سننے کے لیے لاتے ہیں، ہم جو ہے اخبار اور جو ہے خبریں سننے کے لیے لاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جب گھر میں ٹی وی لاتے ہیں تو ہم جب سیریل آتا ہے سیریل دیکھنے لگتے ہیں، جب کوئی اچھی فلم آتی ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں اور فلموں کے رسی بن جاتے ہیں. جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو واجبات چھوٹ جاتے ہیں، ہم سے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، اولاد کی تربیت چھوٹ جاتی ہے، نیکی کا راستہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. تو گھروں میں ایسا کوئی سامان نہ لائے جس سے گھر کا نظام یا دل کا نظام تہز ناس ہو جائے، رب کی بندگی سے غافل ہو جائے، دینی تعلیمات سے دور ہو جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے ہم دور ہو جائیں. ایسی کوئی چیز گھر میں نہ لائیں. یہ ذمہ داری عورتوں کی اور مردوں کی جو عام لوگ ہیں اپنے گھر کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کو جنت نما بنائیں، اپنے بچوں کی تعلیم دیں، خود بھی قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سچ بولیں، بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں، خود بھی دین پر عمل کریں، بچوں کو دین کی تربیت دیں. اور جو علماء حضرات ہیں ان کا دائرہ عام مرد عورتوں سے بڑا ہوتا ہے. جتنا علم ہے ان کے پاس اتنی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ مدرسے میں ہیں پورا مدرسے کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے. اگر وہ ملک کے ذمہ دار ہیں ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے. صوبائی پیمانے پر اگر امیر یا ذمہ دار ہے صوبہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے. ضلعی جمعیت کے ناظم امیر یا اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ضلعی پیمانے پر ذمہ داری آتی ہے. اگر گاؤں مقامی لیول پر ذمہ دار ہے مقامی اعتبار سے ذمہ داری ہوتی ہے. علماء کی ذمہ داری عوام سے کچھ زیادہ ہے لیکن ذمہ داری سے کوئی بڑی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو علم حاصل کرنا ہے اور عام آدمی کو بنیادی علم حاصل کرنا ہے، علماء کو پورے دین کا علم حاصل کرنا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو رب کی بندگی کرنا ہے. علماء عوام سے زیادہ بندگی کرتے ہیں لیکن عوام کو بھی رب کی بندگی سے معافی نہیں ہے. اور دعوت و تبلیغ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے. عوام کم سے کم اپنے گھر تک محدود ہیں لیکن علماء کا دائرہ اپنے علم تک جو ہے وسیع ہوتا ہے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری میرا دن ہے. میں چند دنوں سے جمعہ اور یہ ہفتے کا دن ہے 2 دن سے مختلف جگہ پر میں نے پروگرام کیا، دینی مجلسوں میں شرکت کی. جہاں جہاں مجھے بلایا گیا میں وہاں گیا اور میں نے خاص طور سے احمد آباد، سورت اور نڈیاٹ کے نوجوان کے اندر علماء کے اندر میں نے تحریک دیکھی، ان کا جوش اور جذبہ دیکھا. میں ان کے جوش اور جذبہ کو سلام کرتا ہوں اور دل سے دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کی حفاظت فرمائے اور ایسے نوجوان کے خلاف جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں یا جو لوگ ان نوجوان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر میں انہیں ناکام کر دے اور اللہ تعالیٰ ان نوجوان کو مزید حوصلہ دے تاکہ وہ عالموں سے رابطہ کریں اور سماج اور سوسائٹی کے اندر دعوت و تبلیغ کا مزید کام کریں. میں اپنے دوست جو سعودی عرب کے اندر طائف میں رہتے ہیں وہ لوگ میرا ایک ذریعہ بنے ہیں یہاں تک بھیجنے کا. فیاض صاحب میں ان کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائی کو، ان کے تمام گھر والوں کی زندگی کے اندر برکت دے، دنیا کی آفتوں سے بچائے اور آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اس کے بعد میں اپنے مکرم اور مشفق بھائی عابد صاحب کو میں جزائے خیر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. وہ اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنے اوقات کو دینی تعلیم میں لگاتے ہیں، علماء کو علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں آپ تک بھیجتے ہیں، آپ تک لانے کا انتظام کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ خود اپنے جسمانی طور پر جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایسے انسان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر پیسے سے نہ ہو سکتا ہو تو کم سے کم الفاظ کے ذریعے تو صحیح ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کے بعد جو پوری ٹیم ہے ان کی، چاہے جامعہ رحمانیہ کے اساتذہ ہوں، جامعہ رحمانیہ کے جو ذمہ داران ہوں یا سامرود کے اساتذہ اور ذمہ دار ہوں یا احمد آباد جو پہنچے علماء کرام، مسجد کے ائمہ اور خطبہ اور ان کے علاوہ جہاں جہاں ہماری پہنچ ہوئی، جنہوں نے تعاون کیا اور ہمارا ساتھ دیا یہاں پہنچے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص ماں اور بہنوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنا وقت ہو چکا ہے پھر بھی بیٹھی ہیں اور دین کی باتیں سن رہی ہیں. مجھے امید ہے ان باتوں کے ذریعے زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، اپنی زندگی بہتر بنائیں گے،
اپنے بچوں کے مستقبل کے متعلق غور و فکر کریں گے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے۔ میں دل سے آپ تمام بہنوں کا مشکور اور ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے، آپ میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی فرما دے، آپ میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز دے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں بیٹا نہیں دیا اللہ انہیں بیٹے سے نواز دے، اللہ تعالیٰ جن کے دل میں ایمان کمزور ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور مردوں کے لیے بھی میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دے، ان کی دینی کمزوریوں کو دور فرما دے، اور ہم سب جو لوگ عبادت سے دور اور غافل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے والا اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، جب تک دنیا میں ہے ایمان پر انعام پر اور اللہ کے دین پر قائم رہے۔ بار الہ جب اس دنیا سے ہمیں اٹھا تو ہماری زبان سے ایک ہی لفظ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔